الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں کچھ موجودہ صورتحال سے متعلق اور جو ایک آئین اور ایک قانون پاس ہوا ہے، اور پتہ نہیں یہ قانون اتنا جلدی کیسے پاس ہو جاتا ہے، پاس ہو گیا یا ابھی بھی کچھ؟ یا وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ قانون اور آئین وہ دستور کا حصہ بن گیا یا ابھی ویسی ترمیم میں ہے یا کوئی دستخط باقی ہے۔ وہ قانون سنا ہے کہ اس طرح کچھ ہے کہ اگر صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے یا اسی طریقے سے کوئی کرنل اور جنرل ہے یا کوئی جج صاحبان ہے، تو وہ جب تک اپنے عہدے پر ہے یا عہدے سے جانے کے بعد بھی اس پر کوئی کیس، کوئی مقدمہ، کوئی اس پر جو ہے الزامات اگر لگ جائے تو اس کو عدالت کے کچہرے پہ اور کٹہرے پہ نہیں لایا جائے گا۔ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، میں نے بھی اس پہ سنا تھا کہ تا حیات کا، لیکن ہم نے جب سے پاکستان کی موجودہ یا پیچھے کی سیاست کو دیکھا تو یہی ہوا، جو کرسی سے اترتا ہے وہ جیل جاتا ہے۔ جل جاتا ہے۔ یہ تقریباً سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم گزرے وہ اب تک جیل میں ہیں، یا پہلے بھی جو نکالے گئے سوائے زرداری صاحب کے تمام، یعنی جو جیل میں جاتے پھر سنا ہے وہ جیل سے پھر واپس کرسی میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، کئی دفعہ گئے اور کئی دفعہ آئے۔ صحیح۔ تو خیر تا حیات میں اگر ان کا یہ ہے تو یہ موقف کافی غلط بھی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ کافی بات کی ہے، اور نے ٹویٹ بھی کیا کہ خلفائے راشد کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور ان کے لیے جب یہ قانون نہیں تھا تو یہ تو ان کے اس قانون پہ تھوڑا اگر روشنی ڈال دیں کہ مطلب تا حیات تو ایک بندے کو اس طرح دینا یہ تو غیر مناسب ہے، کیونکہ ہمارے کسی ماضی میں بھی کوئی اس طرح کا، یعنی اس کا مطلب کوئی بھی الزام ثابت اگر ہو بھی جائے تب بھی ثابت نہیں ہو، بالکل تا حیات بالکل کورٹ میں وہ جائے گا ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے یعنی وہ بندہ قتل کر دے، کروا دے، بالکل معاف ہو گیا، بخشا ہو گیا، بالکل یوں سمجھ۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے چلو آئین اسلام آپ ایک طرف رکھ دیں، تو یہ آئین پاکستان بھی میرے خیال سے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین پاکستان کیا ایک، اور آئین پاکستان بھی در حقیقت یہ آئین اسلام ہی کا بالکل اسلام کے نام پہ بنا ہے، مسلمان وہ قربانی اسی لیے دے گی کہ ہم اپنے اسلام پر عمل کر سکیں۔ حالانکہ اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے ذکر و فکر، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ 1989 کی بات ہے، وہ میرے خیال ہے امریکہ سفر میں تھا غالباً، تو جہاز میں انہوں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا باقاعدہ تصویروں کے ساتھ، وہاں ایک بندہ تھا غالباً کینیڈا کا، تو اس نے بہت سارے نوعمر بچوں کو، یعنی بچوں کو کار کے وہ بہانے لے جاتا اپنے ساتھ، اور انہیں نشہ آور دوائیاں کھلا کے ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ تقریباً 11 بچوں کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے ایک بات سامنے آئی، حالانکہ پہلی بات یہ کہ وہاں پر بھی سزائے موت کا قانون تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، تو اسی کی سزا تھی کہ ایک بندے نے 11 بچوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد بھی جب اس پر کیس ہوا تو اس نے اس میں بھی سینہ زوری کے ساتھ بات کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ 11 بچوں کو جہاں میں نے دفنایا ہے مجھے پتہ ہے ہر ایک کی کہاں میں نے دفن کیا، دور دراز علاقوں میں، اور میں ہر بچوں کی پتہ بتانے کے لیے 10,000 پاؤنڈ لوں گا، وہ بھی 1989 میں، فی بچہ 10,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ۔ تو پھر پولیس کے درمیان ان کے درمیان کافی بات چیت ہوئی، تو معاہدہ اس بات پہ ہوا کہ ایک بچے کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے، باقی 1,00,000 پاؤنڈ سے دیا جائے 10 بچوں کو، یعنی 11 بچوں میں ایک بچوں کا ڈسکاؤنٹ۔ تو خیر، اور یہ بات تسلیم بھی کی گئی اور اسے وہ رقم ادا بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جب کورٹ میں پیش ہوئی، اس نے پیسوں کے بہانے اس نے اپنے لیے جیل میں آرائش والا کمروں کا انتخاب کیا، اور وہ بھی اس کی منظور کر لی گئی۔ اب جو 11 بچوں کے ورثات ہیں، ظاہر بات ہے ان کو کافی وہ ہو گیا، ایک تو یہ بندے نے اتنا جرم کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک وحشیانہ انداز قتل کیا، یعنی کسی کے سر میں کیلے ٹھوکے ہیں، اس انداز میں ایک عجیب سسٹم تھا، نفسیات کا معاملہ تھا یا کیا تھا، خیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی اب اسے سزائے موت کا قانون تو وہ تھا ہی نہیں، تو کسی قسم کی سزا اسے نہیں دی جا سکتی، اور جیل میں بھی اس نے ایک آرائش کی زندگی لے لی تھی ان رقم کے، اس میں کہ 1,00,000 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو جیل میں اس میں ساری سہولیات مل گئی۔ اب ورثاء کو بڑا ہوا، انہوں نے بولا نہیں سزائے موت کا قانون واپس لایا جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس طرح کی حرکت ہوں گی تو، اور ہمارے جو جاتے ہیں ان کی سب کے سامنے وہ ہے کہ ان کے کیا کارنامے ہوتے ہیں اور یہ ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے تو یہ خود بھی میرے خیال سے سہارا سے اترنے کے بعد جیل نہ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا یہ کہ جو آتا ہے سیدھا اس کی جگہ وہ ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ،
جی کہ قصاص میں بدلہ لینے میں ہی اصل زندگانی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم اگر خلفائے راشدین کے دوروں میں اگر دیکھیں گے نا، جی یہ جو آئین انہوں نے بنایا تو یہ آئین سمجھ میں نہیں آ رہا کس حساب سے آئین ہے. بس اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ایک فرعون والی زندگی بسر کریں، یعنی جب تک عہدے میں بھی ہے تو بھی اور عہدے کے اتر جائیں تب بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے عہدے میں ہم نے اتنا کما لیا کہ اب ساری زندگی بیٹھ کر ہی کھانا ہے. اور ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ عہدے میں تو کچھ ہو نہیں سکتا، عہدے سے جانے کے بعد سارا مسئلہ سامنے آئے گا، تو اس میں جو ہے تحفظ ہو جائے. تحفظ ہو جائے، کیونکہ عہدے میں تو ظاہر بات ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. حالانکہ دور عمری میں اگر دیکھو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کا پرنالہ جا رہا تھا مسجد نبوی سے، صحابہ کرام نے شکایت کی کہ بھئی یہ پرنالے سے پانی بہتا ہے، گرتا ہے، بارش کا پانی ہو کچھ اور پانی ہو تو ہم نمازی یہاں سے گزرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ پرنالہ کس کا ہے؟ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کا اچھا تو ایسا کر لو کہ یہ پرنالہ جو ہے میں حاکم وقت ہو بحیثیت حاکم وقت کے یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ پرنالہ یہاں سے ہٹا دو. ہاں ظاہر بات ہے پانی گرتا ہوگا، لوگ آتے جاتے ہیں نماز شروع. اب انہوں نے پرنالہ ہٹا دیا. حضرت عباس سفر سے واپس آئے تو دیکھا پرنالہ نہیں ہے، غصہ ہوئے. کس نے کیا؟ کہ حاکم وقت حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہ میری اجازت کے بغیر فوراً انہوں نے کیس کیا عدالت پہ، کٹہرے پہ، کٹہرے کو بھی حضرت عمر کے خلاف، جن کی اتنی کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھرائے. حضرت بیت المقدس اکیلا فتح کرنے چاہیں، اکیلا فتح، اور دیکھ کر ہی چابی حوالے کر دی. یعنی اتنی بہادری تھی، اتنی بہادری اور نشانی تھی کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے توریت کھول کے یہودی بیٹھ گئے کہ تم سے لڑنا اور مقابلہ کرنا موت کے مترادف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت پہ پہنچ گئے. قاضی نے پوچھا کہ عمر یہ پرنالہ آپ نے یہاں سے ہٹایا، حضرت عباس سے آپ نے اجازت لی؟ کا سفر میں تھے. کا لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مسئلہ اس طرح کیا. حضرت عباس نے فوراً فرمایا نہیں، میں اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا ہی نہیں سکتا، اس پہ نبی کی نسبت قائم ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس پرنالے کو اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. عمر کی کام مجال کہ اس پرنالے کو یہاں سے ہٹائے. اور میں آج بھی موجود ہے وہ. میں خود نبی السلام کے کندھے پہ سوار ہو کے میں نے پرنالے کو لگایا. اچھا. کیونکہ نبوت کا بوجھ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا. ایک ہی بندے نے اٹھایا تھا نبوت کا بوجھ، وہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، وہی لائق و فائق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ حکم جاری کریے. قاضی نے جج نے فیصلہ کیا کہ آپ پرنالہ واپس لگائیں. 22 لاکھ کا مربع میل کا حاکم اور جرنیل تن ہے تنہا، گارا مکس کر رہے ہیں، پسینے سے شراب ہو رہے ہیں. مدینہ اور مکہ کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گارا ملا رہے ہیں، صحابہ دور سے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے. حضرت عباس دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب پرنالہ لگانے والی آئی کہا کہ عمر ایسا نہیں، نبی کے کندھے پہ میں چڑھا تھا، آپ کے کندھے پہ چڑھوں گا میں، پھر پرنالہ لگاؤں گا. حضرت عمر جھک گئے. خانوادہ نبوت اور نبی کے گھرانے کے سامنے کوئی مجال ہے کوئی بات کرے؟ جھک گئے، کمر جھکا دی، وہ پرنالہ لگایا. اس کے بعد حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے مدینے والے کو کہا کہ میرا مقصد پرنالہ لگانا نہیں تھا، میرا مقصد دنیا کفر کو یہ پیغام دینا تھا، یاد رکھنا خلافت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اگر ہمارا حق ہوتا تو جس طرح ایک پرنالے کے لیے عمر کو گھر سے نکال کر کٹہرے میں ہم کھڑا کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ پرنالے کے لیے جو یہاں تک جد و جہد کر سکتے ہو تو خلافت کے لیے بھی ہم اتار دیتے ہیں. اگر خلافت پہ ہمارا کوئی حق ہوتا، خلافت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے جس نے دینا ہے اور نبی علیہ السلام نے جن کی پیشن گوئیاں کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان تم لوگوں سے کہ ایمان لاؤ، سنت کے مطابق اعمال کرو، اللہ تمہیں روئے زمین کی خلافت دے گا. وہ خلافت کی ترتیب نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ اشارتاً قولاً فعلاً عملاً بتا دیے کہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ایک مثال ہے، لیکن مثالیں بھری پڑی ہے کہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے کے لیے وقت کے خلفاء عدالت کے کٹہرے میں آتے. ایک زیرہ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس ہے. حضرت عمر علی نے کیس کیا کہ بھئی وہ زیرہ تو میرا ہے. کہا علی گواہ پیش کرو. قاضی یا جج نے کہا
غلام اور بیٹے کو لے بیٹے گئے. کے نام. حضرت جج نے کہا کہ نہیں، بیٹا اور غلام یہ تو آپ کے اپنے ہیں، اپنے ان کی گواہی آپ کا اس کے. اچھا یہودی جانتا تھا یہ زیرہ میرا نہیں میرا ہے، نہیں، علی کا ہی ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیم کو اور آئین کو اور دستور کو اور قانون کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے یہاں ظاہری چیز کیا ہے کہ بھئی گواہ موجود گواہ ہو، موجود ہے. جس نے دعویٰ کیا وہ گواہ پیش وہ کرے. گواہ پیش کرے. اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ذرا میں دیکھتا ہوں. اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے وہ حلف اٹھائے. حلف اٹھائے، لیکن وہ تو حلف کا وہ تو مانتا ہی نہیں اللہ رسول کو. تو حضرت قاضی نے کہا کہ بھئی آپ اس کے علاوہ گواہ پیش کرو. گواہ ہے نہیں. کہا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں یہ زرہ یہودی کا ہے. یہودی اس عمل کو دیکھ کر کہ مسلمان کے پاس گواہ ہے لیکن وہ گواہ معتبر نہیں ہے، شریعت نے اس کو کالعدم شمار کیا ہے کہ بھائی ہو، بیٹا ہو اور غلام ہو یا آپ کے اپنے گھر کے افراد ہیں، یہ گواہ نہیں بن سکتے شرعی طور پر. اور اس وقت حضرت علی خلفاء تھے، اس کو خلیفہ تھے، خلیفہ تھے، اور خلیفہ ہے اور عدالت کے کٹہرے میں جج کے سامنے بحیثیت خادم کے وہاں پر پیش ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو دور نبوی ہو، دور خلفائے راشدین ہو، اور ان کے اعمال بھی اتنے اچھے تھے، ان پہ کوئی انگلی، ان پہ تو ہر آئے دن انگلی اٹھائی جاتی. پھر اگر یہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ کریں گے تو پھر اچھا اپنے آپ کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ نبی کے دور ریاست مدینہ کے حوالے دیتا ہے، کبھی خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا ہے، اپنے آپ کو فٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی بدر و احد کے ساتھ، بدر کے مارکے کے ساتھ اپنی لڑائیوں کو وہاں ذکر کر رہا ہے.